سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تبدیلی کے نام پر تباہی جاری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا، عمران خان کے دور حکومت میں تاریخی کرپشن ہوئی۔ سلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کرنے میدان میں نکلے ہیں۔ ظالم حکومت اب زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی۔ ہم سب نکل کر کٹ پتلی کو گھر بھیج دیں گے۔ عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سیال شریف سرگودھا کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کی گھن گرج، کہا مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف کٹ پتلی عمران نیازی ہے۔ پٹلی حکومت کا اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے۔ تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ، یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے۔ ہمارا معیشت، ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات، اس ظالم میں ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں۔ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے، ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا کرپشن عمران کے دور میں ہوا ہے، اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ اور لانگ مارچ 23 مارچ کو ہی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں لانگ مارچ آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، اپوزیشن کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی ہو یا سینیٹ، حکومتی ارکان کو پہلے بتایا جاتا ہے، جبکہ اجلاسوں میں حکومتی ارکان کو بلایا نہیں بلکہ لایا جاتا ہے۔ دنیا کو پیغام بھیجا کہ یہ صوبہ نہ پہلے PTI کا تھا اور نہ اب PTI کا ہے۔ سرکاری ممبران کو تو ایک کو پہلے سے دن بھی بتا دیا جاتا ہے، وقت بھی بتا دیا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ انتظام کے ساتھ اسلام آباد پہنچانے کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر رات 11 بجے کے بعد ایجنڈے پہ موبائل پر گروپوں کی صورت میں ممبران کو اطلاع کرتے ہیں، تو اس صورتحال میں صرف ان ممبران کو کہ جو اگر نہیں پہنچ سکے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ اور ان کی انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار بنائیں کہ انہوں نے رات 11 بجے کے بعد ایجنڈا کیوں جاری کیا۔ صرف اسی لیے تاکہ ہمارے ممبران تو سب حاضر ہوں، چند ووٹوں کا فرق ہے، اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہیں آ سکیں گے، نتیجہ نکلا کہ ہم قانون سازی کر سکیں۔ دیکھیے، ہم اپوزیشن کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ باقی رہا یہ کہ کوئی ہمیں کہے کہ آگے پیچھے کر لو، نہیں، ہم نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ ہی کو ہوگا۔ یہ قومی دن ہے اور اس پر صرف پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں کو تو ہم نے اپنے ہاتھ ہی سے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے، کشمیریوں کو ان کو رہنماؤں پہ حوالے کر دیا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے۔ عمران نیازی کی حکومت نے کرپشن کا عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران نیازی کے چہرے سے میک اپ اتار دیا۔ خود کو صادق اور امین کہنے والے کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ناروال میں لیگی رہنما احسن اقبال نے تنقید کے نشتر چلا دیے، کہا PTI دنیا کی ناکام ترین حکومت بن چکی ہے۔ کے خلاف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس نے عمران نیازی کے چہرے سے صادق اور امین کا میک اپ پوری طرح اتار دیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آج دنیا کی کرپٹ ترین حکومت PTI کی حکومت ہے، چونکہ
ایک سال کے اندر کوئی بھی حکومت 16 درجے کرپشن کی انڈیکس پہ نہیں گری. یہ ورلڈ ریکارڈ کرپشن کا عمران نیازی کی حکومت نے بنایا ہے. سندھ میں ناامیدی کا وقت ختم ہو چکا ہے. عوام کو پیپلز پارٹی سے نجات دلائیں گے. سندھ میں عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا تحریک انصاف کا میئر کراچی میں وہ کام کرائے گا جو سندھ حکومت نہیں کر سکی. وفاقی وزیر علی زیدی نے سندھ میں آئندہ تحریک انصاف کی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا. ہر شہری کے دروازے پر دستک دینے جا رہے ہیں. آئیں مل کر جد و جہد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ سندھ کو اس ڈاکو راج سے آزاد کروائیں گے. بھی ہونے جا رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. وفاق کراچی تک پانی لے کر آئے گا اور تحریک انصاف کا میئر انشاءاللہ تعالی وہ آگمنٹیشن پلان کو شروع کروائے گا جو ابھی تک ان سے نہیں شروع ہو رہا. ہم اپنے سندھ کو اٹھانا ہے, سندھ کے لوگوں کو اٹھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ نا امید نہ ہو. ہے عمران خان جو انشاءاللہ 2023 میں اگلے 1.5 سال بعد اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بنا کے دکھائیں گے. رحیم یار خان میں پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے کی تقریب میں عوام کی عدم دلچسپی رہی. چھٹی کے روز سرکاری اسکول کے اساتذہ اور کلرکس کی تقریب میں ڈیوٹی لگائی گئی. پائلٹ اسکول روڈ کا سنگ بنیاد رکھنا تھا مگر شہری نہ آئے. ایم این اے چودھری جاوید اقبال اور ایم پی اے چودھری آصف مجید خطاب کیے بغیر ہی چلے گئے. عامر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عامر بتائے گا کیا وجہ ہے کہ عوام اس تقریب میں پہنچے ہی نہیں؟ جی آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا کیونکہ اس وقت رحیم یار خان میں جو ہے ایم این اے چودھری جاوید اقبال بڑا جو کہ پی ٹی آئی سنٹر کا تعلق ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے چودھری آصف مجید, ان کی تقریب تھی ایک ترقیاتی منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے, جس میں عوام جو تھی وہ برائے نام دکھائی تھی. اس میں جو ہے ایم این اے چودھری جاوید اقبال بڑائچ اور ایم پی چودھری آصف مجید کا پروگرام جو فلاپ ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کو پہلے ہی سے ہی شاید معلوم تھا. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے متعلقہ جو محکمہ ایجوکیشن کے افسران تھے ان کے ذریعے سے جو ہے اچھے ذرائع کے مطابق سرکاری اسکول تھے ان کے اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیریکل سٹاف تھا ان کی ڈیوٹی پہلے سے ہی وہاں پہ لگوا دی گئی تھی. اور ذرائع کے مطابق جو ہے جو ہمارے مستقبل کے معماروں کو تعلیم دینے والے اساتذہ ہیں وہ 2 گھنٹے پہلے سے ہی ایم این اے اور ایم پی اے کا انتظار کرتے دکھائی دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیریکل سٹاف تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا. چھٹی کے روز اساتذہ اور کلیریکل سٹاف کی زبردستی جو تھی وہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو صرف 15 سے 20 ہی پی ٹی آئی کے لیڈرز یا پھر جو کارکنان تھے وہ دکھائی دیا. کسی کے بھی ہاتھ میں جو پارٹی کا جو پرچم ہوتا ہے وہ ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نعرے بازی ہوتی ہے جو کہ جذبہ تھا وہ بھی کم دکھائی دیا. عوام کی جو ہے ایک عدم دلچسپی کے باعث جو ہے یہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے رحیم یار خان کے سرکاری 6 اسکولوں کے اساتذہ اور کلیریکل سٹاف کو بلایا گیا. ٹھیک ہے عامر بھٹی, بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. کرونا وائرس سے صحت یابی کے بعد جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں. جہانگیر ترین ہیلی کاپٹر پر مردان اور سوات پہنچے. سپریم کورٹ میں بار کونسل کی دائر تاحیات نااہلی کیس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فروغ نسیم کا سوال اہم ہے. جج صاحبان اپنی بیوی بچوں کے احساسوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا ہوگا. کے بلدیاتی قانون کے خلاف پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے فوارہ چوک پر دھرنا دے دیا. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ جب تک حکمران بات نہیں مانیں گے وہ وہیں رہیں گے. اکیلے بھی رہ گئے تو وہیں بیٹھیں گے. کراچی کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی حکمرانوں کو مشکل میں ڈالیں گے. مظاہرین سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. ساتھیوں, ہم نے تمہیں یہاں بلایا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے کہ وہ میری بات نہیں سن رہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جا کر اپنی بات سنائیں گے. ہم اپنا یہ فیصلہ مؤخر کرتے ہیں جب تک وہ میری بات مانتے نہیں ہیں. ہم اپنے گھر میں نہیں جا رہے, یہیں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں امن کے ساتھ. بولو تیار ہو؟ جب تک ہمیں اسمبلی سے پاس کر کے تمام قانون کو ختم کرنا ہے, ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہمیں گلی کوچوں میں لے کر آنا ہے. تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا مصطفیٰ کمال, تمہیں مجبور نہیں کروں گا. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گیا ہوں بستر لے کر. میں نے یہاں سے نہیں جانا. میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اکیلا بھی ہوں
मैं अकेला भी हूँ, मेरे साथ मैं अकेला भी हूँ, मैं अनीस खान खानी और मैं, हम दोनों अकेले भी होंगे तो हम अकेले बैठेंगे। हम उस वक्त तक, हमारी आखिरी सांसों तक लोगों के इख्तियारात और वसाइल के लिए हमने ये जिद्दोजहद करनी है। हम अमन से बैठना चाहते हैं। हमें पता है कि बराबर में रेड जोन है, हम किसी को पत्थर नहीं मारना चाहते। हमारे साथ भी कोई एडवेंचरिज्म नहीं करे, हमारे साथ किसी को जूडो कराटे करने की जरूरत नहीं है। तो कराची के फवारा चौक पर पीएसपी का धरना जारी है। मुजाहिरीन सिंध का बल्दियाती कानून तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं हसन अब्बास से, जो कि इस वक्त सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के साथ मौजूद हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वफाक से सारा पैसा और इख्तियार आ गया है सूबे के पास। वो सूबे के पास इसलिए आया था कि वो पैसा और इख्तियारात जो है वो नीचे ये ट्रिकल डाउन करते, जिससे जो है वो तमाम मुल्क जो है वो काम होता वहाँ पर। इन्होंने क्या किया, सारे इख्तियारात वसाइल लेके 12 सालों से सारे वज़रा आला ने अपने पास रख लिया, और ये यहाँ पर जो इख्तियारात और नीचे जिन्होंने यूनियन काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में दे रखे थे, इन्होंने उसको भी वापस ले लिया। तो बीच में जो वज़ीर आला हाउस है वो पाकिस्तान में फल फूल रहा है, ना ऊपर वफाक फल फूल रहा है, ना नीचे लोग फल फूल रहे हैं। इख्तियारात और वसाइल ले लेते हैं, 2013 में ले लिया, 2021 में क्यों ले लिया? वफाक से 56% डिविजिबल पूल में सिंध को 27% मिल रहा है, जो कि 1000 अरब है। 1000 अरब, 200 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। 1200 अरब रुपए ये अपने पास रखना चाहते हैं वज़ीर आला साहब। अगर आपने मेरे इख्तियारात और वसाइल नहीं दिए तो फिर ये 18वीं तरमीम बाकी नहीं बचेगी। आखिरी सांसों तक इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। वज़ीर आला हाउस से इख्तियार निकाल कर मेरी गली में चाहिए, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी का कारकुन भी अपनी वज़ीर आला को नहीं मिल सकता, वो तो MNA MP को नहीं मिल सकता। मुझे MNA MP को और वज़ीर आला वज़ीर को इख्तियार चाहिए नहीं, मुझे मेरे गली में इख्तियार चाहिए। ये है इशू सारा। तो उनका ये कहना था कि उनको जो है वो गली मोहल्लों के अंदर इख्तियारात चाहिए, और अगर उनको वसाइल नहीं मिलते तो फिर वो 18वीं तरमीम ख़त्म करने की ला सकते हैं। सियासत चमकाने के लिए अपोजिशन सियासी खेल खेल रही है। जमात इस्लामी से कामयाब मुज़ाकरात से MQM, GDA और PTI परेशान हैं। MQM की सियासत लिसानियत और नफरत पर मबनी है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने बदीन में मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। वफाक पर सिंध से इम्तियाजी सलूक और ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा दिया। MQM चाहती है कि सूबे के अंदर लिसानी फसादात हों। MQM की सियासी दुकानदारी चलती उस वक्त है जब ये लोगों को ये एहसास कराते हैं कि तुम इनसिक्योर हो, अगर तुम हमारी जमात में नहीं आओगे, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो तुम्हें कभी वो कहते हैं कि जी तुम्हें पठान मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें सिंधी मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें पंजाबी मारेगा, कभी कहते हैं तुम्हें बलोच मारेगा। ये और लोगों से डरा के उन उर्दू बोलने वालों को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। ये खुशकिस्मती है हमारी कि पिछले कई सालों से अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे हालात नहीं हैं। लोग आज़ादी के साथ, कोई रंग व नस्ल का आदमी हो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। सियासी MQM के लोग MQM छोड़ के पार्टियों में जा रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी में भी आए और जमातों में जा रहे हैं। पहले ये तस्वुर था, सोच भी कोई नहीं सकता था। MQM छोड़ने का मतलब है कि आपने अपनी मौत को दावत दे दी है। तो ये जब चीज़ें पैदा हो गई हैं तो MQM की जो सियासी दुकानदारी है वो ख़त्म हो रही है। तो MQM चाहती है कि यहाँ दोबारा एक मरतबा लिसानी फसाद। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी कर दी है। रिपोर्ट में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल को 2 साल से मज़ीद अबतर करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ी कत्ल किए गए, जबकि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ये तादाद ज़्यादा है। 9 से ज़्यादा सहाफ़ी कोरोना का शिकार होकर जान की बाजी हार गए, जबकि 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इज़हार राय, मालूमात तक रसाई के हुकूक को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ। मुतादिद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों के दागी पर तशद्दुद और धमकियों का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में 2021 को भी मीडिया प्रैक्टिशनर्स के लिए गैर महफूज करार दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों और निजी मुश्तहरीन की जानिब से मीडिया इदारों की वाजिबात की कई सालों से अदम अदायगी की बिना पर मीडिया इदारे शदीद माली बहरान में मुब्तला रहे और मुख्तलिफ अखबारात समेत कई इदारे बंद हो गए, जिससे सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद बेरोज़गार हो गई। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।